جب آئے نا جناب سید الشہداء جناب عباس کے پاس، ایک روایت کے الفاظ ہیں جو سخت الفاظ ہیں، بس یہ آخری جملہ پیش کروں گا کہ جناب عباس کی داہنی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا اور بائیں آنکھ میں خون بھرا تھا۔ سید الشہداء نے سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا نا، میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ مولا میں اس دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، مولا اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کے خون کو صاف کر دے، میں آپ کو دیکھ لوں۔ میرے مولا نے فوراً اپنی ابا کا دامن اٹھایا، جیسے آنکھ پہ رکھا نا صاف کرنے کے لیے، تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا، مولا میری ماں سے کہیے گا مجھے ان کی وصیت یاد تھی۔ میری ماں نے وصیت کی تھی، عباس تم میرے بیٹے ہو، وہ زہرا کے بیٹے ہیں، کبھی حسین کو کام نہ کہنا۔ مولا میری ماں سے کہیے گا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، مولا میرے ہاتھ نہیں تھے، اس لیے میں نے کہا میری آنکھ کا خون صاف کر دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں واسعات باب الحوائج کے مصائب تھے، سب ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں دعا کروں گا۔ آج کوئی بھی بغیر مراد حاصل کی نہیں جائے گا، بس میں وہاں پہ برداشت نہیں ہو رہے مصائب۔ حالانکہ خدا کا میں نے آج سخت جملے نہیں پڑھے، میں تو اکثر مصائب چھوڑ گیا۔ مجھے کل بھی کہا تھا کہ مستورات برداشت نہیں کر پاتی ہیں، میں نے تو سخت مصائب پڑھنا چھوڑ دیا۔ جملوں کو سنیں گے عزیزان گرامی، میں معافی چاہوں گا آپ سے، لیکن یہ جملہ کہے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، باب الحوائج کے مصائب ہے، آج کسی کی حاجت رد نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، شیخ یحییٰ یثربی، آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی حضرت عباس کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے۔ ایک وائز ممبر سے مجلس پڑھتے ہوئے یہ روایت پڑھ کے جو میں نے بھی پڑھی ہے کہ جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا، شیخ یحییٰ یثربی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب آیت اللہ یحییٰ یثربی اٹھے نا تو انہوں نے کہا اس وائز کو بلاؤ، کہا ذاکر خبردار آئندہ سے یہ روایت نہ پڑھنا، نہ معلوم صحیح بھی ہے یا نہیں، شاید ضعیف روایت ہو۔ کہ جب میں برداشت نہیں کر سکا، نہ جانے کتنے لوگ مر گئے ہوں گے، کہ آئندہ خبردار یہ روایت نہ پڑھنا۔ اٹھے آغا، روتے ہوئے حرم حضرت عباس میں گئے، ذریعہ مقدس پہ ہاتھ رکھے، خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، تیر لگا تھا یا نہیں؟ کہ مولا یہ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، کہ میں منع کر کے آ گیا۔ کہ جب میں گھر پہنچا رات کو روتا رہا، جب رات کو میری آنکھ لگی، آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے حضرت عباس کو دیکھا، خواب میں آ کے مجھے کہا اے شیخ تجھے کیا پتا میرے پہ کیا کیا مصائب گزرا، کہ شیخ آئندہ خبردار روکنا مت کسی کو پڑھنے والے کو، کہ اب سن لے۔ کہ جناب آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں حضرت عباس نے مجھ سے کہا، خود سے خواب میں کہا کہ شیخ میری آنکھ میں تیر لگا تھا، کہ اب جب میرے رونے والوں کے پاس جانا نا انہیں بتانا کہ عباس نے کہا ہے جب کسی کی آنکھ میں تیر لگے وہ ہاتھ سے نکالتا ہے، جب کسی کے ہاتھ نہ ہو، کہ جب تیر لگا میرے ہاتھ نہیں تھے، میں بہت تڑپا، میں نے سر کو جھٹکا لیکن تیر نہ نکلا، کہ پھر میں نے سر جھکایا، اپنے دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، تیر کو کھینچا، اپنے مولا کو آواز دی۔ بس بھی باپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، آج بھی باب الحوائج کا ہے نا۔ آج جناب ام البنین سے کہا بی بی آپ کے عباس کا بڑا صدمہ ہے، ہر بی بی کو بڑا صدمہ تھا، بی بی آپ کے عباس کا بڑا صدمہ۔ عزیزان گرامی ہاتھ کو بلند کیجئے گا، میں آخری دعا کے جملے کہہ رہا ہوں۔ اب دور دور تک لوگ کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ حاجات لے گئے۔ پروردگارا فرش عذاب پہ دعا رد نہیں ہوتی، پروردگارا زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا جب تک زندہ رہے حسین کے غم پہ باقی رہے، پروردگارا قبر میں حسین کے عزاداروں میں محشور فرما۔ پروردگارا ہمارے آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کا، 4 برس کی بچی کا، جو ہر تماچے پہ چچا کو یاد کرتی تھی۔ پروردگارا کسی یتیم کو کبھی تماچے نہ لگے،
عراق میں، بحرین میں، شام میں، پاکستان میں بڑے یتیم بچے، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، یتیموں کو حفظ و امان فرما، پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما، اپنے اپنے بیماروں کو ذہن میں لائیے گا، پروردگارہ شام غریبہ کے بیمار کا واسطہ، پروردگارہ اس بچی کا واسطہ جو کبھی واپس نہیں گئی، جو زندان میں رہ گئی، پروردگارہ جتنے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا، کسی کی دعا رد نہ ہو، نہ جانے تیری بارگاہ میں لوگ کیا امیدیں لے کے پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما۔ آخری دعا کو پیش کروں گا، پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ، حضرت عباس کی عظمتوں کا واسطہ ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ بحرین کے حالات خراب ہیں، عراق کے، پاکستان کے، افغانستان کے حالات بڑے خراب ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو غارت فرما، پروردگارہ کا آخری واسطہ دوں گا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس لحظے کا جب سب بیویاں چہلم کے وقت کربلا میں پہنچیں، امام سجاد سے پوچھا جناب زینب نے، بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے اشارہ کیا، ساری بیویاں گر گئیں، پھر بازو پکڑ کے پھپھی کو اٹھایا، کہا پھپھی اماں آگے بڑھیں، کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کہ یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں، پھر اٹھیں، کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کہ یہ قاسم کی۔ روتی نے سب قبریں بتا دیں، کہ بیٹا سجاد آپ نے سب قبریں بتا دیں لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائے۔ کہ پھپھی اماں میرے چچا عباس کی قبر فرات کے کنارے، آئے میرے ساتھ چلے، لے چلوں۔ میں جانتا ہوں سخت ہو گئے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلے، میں لے چلوں اپنے چچا کی قبر پہ۔ جب بیبیاں چلی نا، جناب زینب سامنے کھڑی ہو گئی، کہا بیبیوں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہم شرابی کے دربار گئے تھے، بتا دینا ہماری چادریں چھینی گئی تھی، بتا دینا کوفہ شام کے بازاروں میں گئے تھے، لیکن بیبیوں مت بتانا، ایک بات میرے بھیا عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے۔ پروردگارہ بیوی کے ان جملوں کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ماتم حسین 21، 22 اور 23 محرم کو مجلس E102 میں ہوگی، مولانا ذکی باقر خطاب فرمائیں گے۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔